السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکی ٹی وی چینل پر خوش آمدید، اہلا وسہلا مرحبا بکم فی القنات مکی ٹی وی اینڈ ویلکم۔ مکی ٹی وی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے اور ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے کورلش عثمان کی، سلطان محمد فاتح کی اور سلطان صلاح الدین ایوبی کی۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ ہم تقریباً ہر ویڈیو میں آپ کے سامنے لیک ہونے والی خبریں رکھ رہے ہیں، یعنی ایسی خبریں جو آفیشلی طور پر جاری نہیں کی جاتی ہیں اور سیٹ سے لیک ہو کر آتی ہیں، اور عام طور پر یہ خبریں درست بھی ثابت ہوتی ہیں۔ گزشتہ قسط میں بھی ایسی کئی خبریں ہیں جو درست ثابت ہو چکی ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں بھی ہم آپ کو 2 یا 3 لیک ہونے والی خبریں دیں گے، مگر اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں کورلش عثمان کی آنے والی قسط کے بارے میں اور باقی 2 ڈراموں کے بارے میں۔ کورلش عثمان کی گزشتہ قسط ہمارے اندازوں کے مطابق رہی، جیسا کہ ہم نے آپ کو ویڈیو میں بتا دیا تھا کہ آنے والی قسط میں عثمان غازی کو کافی ساری کامیابیاں حاصل ہوں گی، اور وہ حاصل بھی ہوئیں، جیسے کہ ہتھیار حاصل کر لیے گئے اور دشمنوں کو اپنے جال میں پھنسایا گیا اور انہیں زبردست قسم کی چوٹ بھی پہنچائی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی بڑے کردار کی اس حملے میں موت نہیں ہوئی اور سب کے سب بچ گئے، اور فائدہ یہ ہوا کہ حلیمہ کا جو ذہن ہے وہ ٹھیک ہونے لگ گیا ہے۔ اور سب سے اہم چیز تو قسط کا اختتامی وقت رہا، جس میں عثمان غازی اپنے سپاہیوں کو بچانے کے لیے اور ہمارے اندازوں کے مطابق رومی اکھاڑے میں جا پہنچے، اور پھر انہوں نے وہاں ایک زبردست قسم کی لڑائی کے بعد لوکاس کا سر قلم کر دیا اور اس کی کہانی پر فل اسٹاپ لگا دیا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ عثمان غازی یہاں سے واپس کیسے جائیں گے، اور کیا وہ جا بھی پائیں گے یا نہیں، یا کیا وہ پکڑے جائیں گے، یا پھر یہ کہ ان کی مدد کون کرے گا اور وہ کس کی مدد سے باہر نکلنے میں کامیاب ہوں گے۔ تو بات یہ ہے کہ عثمان غازی جب بورسا میں داخل ہوئے ہیں تو وہ پہلے ہی سے ہر قسم کی آنے والی مشکلات کا توڑ کر کے اور منصوبہ بندی کے ساتھ اندر داخل ہوئے ہیں، اور انہوں نے جہاں ایک طرف لوکاس کا سامنا کیا ہے اور ان سب کی توجہ اپنی طرف بٹائی ہے، اور ایک زبردست قسم کی لڑائی کے بعد انہوں نے لوکاس کا خاتمہ کیا ہے، اور بورسا میں موجود تمام سپاہی یا تمام جو دشمن ہیں ان سب کی توجہ اس لڑائی کی طرف کی، اور اس دوران اورحان اور علاء الدین نے چھپ چھپا کر اور اپنے منصوبے کے مطابق زندان پر دھاوا بول کر اور وہاں سے یوسف اور اس کے ساتھ موجود سپاہیوں کو آزاد کروا لیا ہے۔ اور اب ظاہر ہے کہ انہیں بھی اس ساری صورتحال کا علم ہے کہ اب ہمیں واپس نکلنا ہے، تو پھر ہمیں واپس کیسے نکلنا ہوگا اور کس کی مدد لینی ہوگی، یا پھر یہ کہ کیا اور کون سا راستہ اختیار کیا جائے گا۔ اگرچہ منگول کمانڈر اولوگان یہ کہہ چکا ہے کہ عثمان غازی یہاں تک تو پہنچ گیا ہے، لیکن وہ واپس نہیں جا پائے گا، اور عثمان غازی نے اس اکھاڑے میں کھڑے ہو کر ایک زبردست قسم کا طریقہ اختیار کیا ہے اور نیزہ پھینکا ہے جو اولوگان کو لگنا چاہیے تھا، لیکن وہ چونکہ ہوشیار تھا لہٰذا وہ ایک طرف ہو گیا، اور وہ نیزہ پیچھے کھڑے ہوئے البائی کو جا کر لگتا، لیکن وہ بھی جلدی سے ایک طرف ہو گیا، ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا، لیکن اس کو ٹیڑھا ہونے میں کچھ نہ کچھ تاخیر ہو گئی اور وہ نیزہ اس کی پیشانی کو ٹچ کرتا ہوا یا مس کرتا ہوا نکل گیا، اور اس کا ایک زبردست قسم کا نشان بھی وہاں پڑ گیا ہے۔ تو پھر ظاہر ہے کہ اس کے بعد جنگ شروع ہو جائے گی، اور جو باقی سپاہی پیچھے موجود ہیں، یوسف کے سپاہی ہیں، علاء الدین ہیں، اورحان ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ لیک ہونے والی خبریں جب ہم نے آپ کو دی تھی تو ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ آنے والی قسطوں میں اکھاڑے کا منظر آنے والا ہے، تو وہیں ہم نے آپ کو ساروجہ کی تصویر بھی دکھائی تھی جو تلوار بدست وہاں موجود تھا۔ تو ساروجہ اب تک سامنے نہیں آیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ سامنے نہیں آئے گا، یعنی کہ وہ درست وقت کا انتظار کر رہا ہوگا، اور جب لڑائی اپنے عروج پر ہوگی اور عثمان غازی کو مدد کی ضرورت ہوگی اور یہ لوگ پھنس چکے ہوں گے، تو تب ساروجہ منصوبے کے مطابق اپنے سپاہیوں کے ساتھ میدان میں اترے گا، کودے گا، اور پھر یہ لوگ لڑتے بھڑتے پیچھے ہٹتے چلے جائیں گے، اور یوں یہ لوگ پیچھے ہٹتے اور لڑتے بھڑتے عثمان غازی ایک ایسے مکان میں جا کر پھنس جائیں گے، یا پھر جان بوجھ کر ان سپاہیوں کو جو ان کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے اس گھر میں لے جائیں گے تاکہ ان سے جان چھڑائی جا سکے، یا پھر انہیں زخمی کیا جا سکے اور انہیں مارا جا سکے۔ پہلے ٹریلر میں ہی نظر آ رہا ہے کہ عثمان غازی وہاں سے لڑتے بھڑتے ہوئے جب پیچھے ہٹے ہیں تو تب انہوں نے دشمنوں کے قریب آنے کے بعد وہاں موجود بارود کو آگ والے تیر کے ذریعے نشانہ بنایا ہے، اور پھر وہاں زبردست قسم کا دھماکہ ہوا ہے اور دشمنوں کو یہاں پر زبردست قسم کی چوٹ پہنچائی ہے، اور ممکن ہے کہ یہی وہ گھر ہو جس کے اندر کوئی سرنگ وغیرہ موجود ہو، اور پھر یہ لوگ اسی سرنگ کے ذریعے بورسا سے باہر نکل جائیں، یا پھر ایسی جگہ نکل جائیں جہاں بازنطینی سپاہی اور منگول سپاہی وہاں موجود نہ ہوں، اور پھر یہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو جائیں اور آسانی کے ساتھ باہر نکل جائیں۔ لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پہلے زمانے کے جو شہر ہوتے تھے وہ 4 دیواری پر مشتمل ہوتے تھے، اور ان کے کئی سارے دروازے بھی ہوتے تھے، تو اب ان دروازوں سے تو باہر نکلنا ہوگا،
اور جب حملہ ہوا ہے اور عثمان غازی کی آمد ہوئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دروازے بند کر دیے گئے ہوں گے، اور اب یہ دروازے کیسے کھلوائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ پہلے بھی عثمان غازی یہاں آ چکے ہیں اور یہاں پر کئی سارے لوگوں کو اپنا دوست بنا چکے ہیں، تو انہی کی مدد سے انہوں نے تاجروں کی مدد سے عثمان غازی اب یہاں بورسا سے باہر نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اور اب بات ہو جائے لیک ہونے والی خبروں کی، تو کورلوش عثمان کے حوالے سے لیک ہونے والی خبر سامنے آ چکی ہیں کہ آنے والی قسطوں میں قبیلے، قلعے اور محلات ایک بار پھر نظر آنے والے ہیں، اور اس کی 2 یا 3 تصویریں بھی سامنے آ گئی ہیں، جن میں ایک تصویر میں قائے قبیلے کا پرچم محل کی یا پھر قلعے کی دیوار پر آویزاں نظر آ رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک محل بھی نظر آ رہا ہے اور کچھ دیگر تصویریں بھی سامنے آئی ہیں جو ہم آپ کے سامنے پیش کر دیں گے۔ دوسری لیک ہونے والی خبر سلطان صلاح الدین ایوبی کے حوالے سے ہے، اور وہاں یہ بتا دیا گیا ہے کہ آنے والی قسط میں یا پھر اس کے بعد والی قسطوں میں سلطان نور الدین کا کردار جو ہے وہ اختتام پذیر ہونے والا ہے، اور یہ خبر خود سلطان نور الدین سنگی کا کردار ادا کرنے والے صاحب نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جاری کی ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ وداع کا وقت یا پھر الوداع کا وقت قریب آ گیا ہے اور میں اس ڈرامے سے جا رہا ہوں۔ تو اب آنے والی 1 یا 2 قسطوں میں سلطان نور الدین کا کردار اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اور دوسری طرف سلطان صلاح الدین ایوبی کا جو دوسرا ٹریلر یعنی آنے والی قسط کا جو دوسرا ٹریلر آیا ہے، اس میں بھی سلطان نور الدین زنگی مصر کی مدد کے لیے نکل رہے ہیں، تو ساتھ ہی ساتھ یہ کہتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ یہ میرا جہاد کا آخری سفر ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آنے والی قسط میں سلطان نور الدین زنگی کی آخری قسط ہو سکتی ہے اور ان کا کردار ختم ہو سکتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اب سلطان محمد فاتح کی بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پچھلی 2000 قسطوں میں دیکھا ہے کہ ڈرامے کی جو کہانی ہے وہ ایک دم سے اپنے اصل ٹریک سے ہٹ گئی ہے، اور قسطنطنیہ کی فتح مؤخر ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہاں وہاں کی چیزوں پر زیادہ فوکس ہونے لگا ہے۔ اور گزشتہ قسطوں میں تو خاص طور پر یہ دکھایا گیا ہے کہ اکنجی اور ینیچری آپس میں لڑتے بھیڑتے دکھائی دے رہے ہیں، اگرچہ اس لڑائی کا مقصد جاندار علی خلیل پاشا کی غداری کو یہاں کرنا ہے، جس کے لیے ایک انتہائی غلط اور فضول اور مضحکہ خیز قسم کا قدم اٹھایا گیا ہے، یعنی سلیمان کو شہید کروا دیا گیا ہے۔ تو یہ نہایت ہی تاریخ کے ساتھ بھونڈا مذاق کیا گیا ہے، حالانکہ تاریخی کتابوں میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ سلیمان قسطنطنیہ میں لڑتے ہوئے شہید ہوا تھا، اور چونکہ اب ان لوگوں نے کہانی تبدیل کرنی ہے تو اس وجہ سے ان لوگوں نے خلاف تاریخ واقعات کی بھرمار کر دی ہے، اور ان واقعات میں سلیمان کی شہادت کے بعد جو دوسرا واقعہ ہے وہ ہے اکنجیوں اور ینیچریوں کا آپس میں لڑنا۔ تاریخی کتابوں میں اس طرح کی کوئی لڑائی یا کسی بھی قسم کے اختلافات وغیرہ نظر نہیں آتے، اور ظاہر ہے کہ اگر اس طرح کی چیزیں ہوئی ہوتی تو تاریخ میں تو ضرور بیان کی جاتی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ سلطان محمد فاتح کے لیے بھی ایک نامناسب بات ہوتی ہے کہ وہ ایک ایسے لشکر کو اپنے ساتھ لے کر آئے تھے جن میں آپس میں اتحاد ہی نہیں تھا۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ ترکی میں تاریخ کے پروفیسرز ان موضوعات پر گفتگو کرنے لگے ہیں، اور باقاعدہ طور پر ٹی وی پر پروگرامز میں اور اخبارات میں اس ڈرامے کو تنقید کا نشانہ بنانے لگے ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ اگر مزید 1-2 قسطوں تک یہ معاملہ چلتا ہے تو ڈرامہ اپنے ناظرین کی ایک بہت بڑی تعداد کھو بیٹھے گا، اور یقیناً ایسا ہوگا بھی۔ ہمیں امید نہیں یقین ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹس کیجئے، اور آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔